جی آپ کا یہ سوال کہ بد مذہبوں کا رد کس طرح کیا جائے، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، ہر ایک کیٹیگری کے لیے الگ الگ انداز ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انجانے میں بد مذہبوں کی طرف جاتے ہیں، ان سے میل جول رکھتے ہیں، جیسے دیوبندیت کی طرف چلے گئے، وہابیوں کی طرف چلے گئے، شیعوں کی طرف چلے گئے۔ تو ہمیں ایسے انجان لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی کتابوں میں جو عقائد انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے لکھا ہے، جیسے اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھائی کہہ کے پکارنا یہی صحیح مذہب ہے، اور بھائی کہہ کے نہ پکارنا یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو جائے گا، جیسا کہ خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں لکھا۔ اور اللہ کے جھوٹ بولنے پر قادر ہونا، اس کو بھی خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا اور رشید احمد گنگوہی نے بھی لکھا۔ اور خلیل احمد امبیٹوی نے رشید احمد گنگوہی کے دفاع میں اس کی مزید جسٹیفیکیشن کی کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے اور اللہ وعدہ خلافی پر بھی قادر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور وہاں بھی غیر مقلدین جس کتاب کو فالو کرتے ہیں، تقویت الایمان، جو اسماعیل دہلوی نے لکھی ہے، دراصل یہ کتاب ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کی سمری اور اس کا ترجمہ، اور یہ کتاب سمرائزڈ ہونے کے بعد اس کو دوبارہ عربی میں ترجمہ کر دیا ہے، اور انگلش میں بھی یہ کتاب موجود ہے، اور آن لائن ورژن بھی مل جائے گی۔ آپ اس میں دیکھیں، اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب کا علم نہیں دیا، جبکہ اللہ ہی نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا مگر اپنے چنے ہوئے رسولوں کو۔ اس طرح کی آیتیں ملتی ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو غیب دے، اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب قرآن میں اللہ نے فرمایا غیب میں جانتا ہوں اور میں اپنے رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں دیا۔ قرآن کی آیت پیش کر کے دوسری آیتوں کو ریجیکٹ کرنا ان کے نزدیک یہ جائز، اور اسی طرح یہ لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کتاب توحید کی سمرائزڈ ورژن تقویت الایمان میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی مخلوق چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ کے نزدیک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کوئی بھی ہو، مقرب ترین فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو، کوئی بھی مخلوق چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اب مجھے بتائیے، چمار کی حیثیت فرشتوں سے زیادہ، ولی سے زیادہ، نبی سے زیادہ؟ ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ دس، ہاؤ کین وی ایکسپٹ دس؟ اس کو ہم کیسے قبول کریں؟ اسی طرح یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، بڑے بھائی کی تعظیم سی کرو، گاؤں کا جیسے چودھری ہوتا ہے اس کی جیسے تعظیم کرتے ہو ایسے نبی کی تعظیم کرو۔ اور یہ بھی کہا کہ آپ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بھی لے کے ذبح کرو، اور اس جانور کو ایصال ثواب کی غرض سے بزرگوں کی طرف منسوب کرو، چاہے غوث اعظم کی طرف یا سید احمد کبیر رفاعی کی طرف یا کسی بزرگ کی طرف منسوب کرو گے تو یہ گوشت ناپاک ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، اور ذبح کرنے والا مشرک ہو جائے گا۔ یہ لکھا ہے۔ اب مجھے بتائیے، اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا اور جانور کو یعنی ایصال ثواب، اس کا ثواب یہ بزرگوں کی طرف منسوب کرنا، یہ شرک، اس میں کہاں سے شرک ہوگا؟ ثواب کیا اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کو ثواب اگر ہم ہدیاتاً پیش کریں تو وہ شرک ہو جائے؟ کیا اللہ کو ثواب پیش کرتے ہیں؟ شرک کا معنی تو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی باتیں دکھائے اور سمجھائے بھی کہ دیکھو، عقیقہ جب ہم کرتے ہیں تو بچے کی طرف منسوب کر کے کرتے ہیں، لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر کسی بچے کا نام محمد یوسف ہے تو بسم محمد یوسف تو نہیں کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن اس کا ثواب بچے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اس کی طرف سے کرتے ہیں۔ تو یہ جائز ہے۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اگر ثواب کو ہدیہ کیا جائے بزرگوں کی طرف تو یہ کیسے شرک ہو گیا؟ ہاں، اگر کوئی بسم غوث اعظم کہے، بسم غریب نواز کہے تو حرام ہوگا، لیکن ہم تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ دیکھو، عقیقے کی بات پر کوئی اعتراض نہیں،
لیکن انبیاء اور اولیاء کی بات آتی ہے تو اس طرح کے مس کوٹیشنز یہ پیش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو انجانے میں جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی نے جو لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانا یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ 11ویں شریف منانا یہ حرام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر صحیح روایتوں کے ساتھ واقعہ بیان کرنا اور لوگوں کو شربت پلانا، پانی کی سبیل لگانا، یہ سب حرام لکھا ہے۔ اور اسی فتاوی رشیدیہ میں ہولی اور دیوالی کے کھانے کو جائز لکھا ہے، یہاں تک کہ خود بھی کھا سکتے ہو، اپنے نوکروں کو بھی کھلا سکتے ہو، اپنے استاذوں کو بھی کھلا سکتے ہو اور اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی فتاوی رشیدیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوے کا گوشت کھانا یہ ثواب ہے۔ اب دیکھیے کس طرح بغض ان کے دلوں میں انبیاء اور اولیاء کے تعلق سے پڑا ہوا ہے کہ ہندوؤں کی دیوالی جہاں پوجا کر کے کھانا دیتے ہیں وہ جائز، لیکن اللہ کے نبی کی یاد میں، اللہ کے اولیاء اور صحابہ کرام کی یاد میں کوئی مجلس منعقد کر کے ان کے ایصال ثواب کے لیے اگر لوگوں کو کھانا کھلائے جو کہ بہترین عمل ہے، اس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی عبارتیں دکھا کر ان کو کنونس کریں تاکہ وہ لوگ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ پھر ایک سوال یہ بھی کر دیجئے ان سے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے ان اکابرین جن کے ساتھ میل جول رکھتے ہو ان سے کہو کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے، جس سے علماء اہل سنت کا اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ یہ تمہارے عقائد گھڑے ہوئے ہیں، یہ نئے عقائد ہے، یہ بدعات ہے، تم نے بعد میں یہ عقائد گھڑے ہیں۔ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ان کا تذکرہ کرنا یہ حرام۔ کسی صحابی سے یہ نہیں دکھا سکتے کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا نہیں فرمایا۔ کسی صحابی کا عقیدہ یہ نہیں دکھا سکتے کہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارنے سے آدمی اسلام سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو تم صحابہ کرام کے خلاف عقائد اپنی کتابوں سے ہمیں پڑھاتے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ صحابہ کے عقائد کو فالو کرے، لیکن تم نے نئے عقائد گھڑے ہیں۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ تم اپنی ان تمام کتابوں کو ترک کر دو اور آؤ ان کتابوں سے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں جو بزرگان دین نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھی ہے اور جس میں صحابہ کرام کے عقائد لکھے ہوئے ہوں۔ اب اس بات کو پیش کر کے دیکھیں، اگر وہ قبول کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ قبول نہیں کرتے تو سمجھ لینا کہ کچھ منافقت ضرور ہے۔ ظاہر میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کہاں بولتے ہیں، ارے انہوں نے لکھ دیا، وہ بس انہوں نے پتہ نہیں لکھ دیا، انہوں نے غلطی سے لکھا ہوگا یا ان کے ارادے ایسے نہیں تھے۔ تو آپ دوبارہ ایک سوال کریں، تم تو کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں دیا گیا، ان کو علم غیب نہیں تھا، تمہیں کیسے پتا کہ اسماعیل دہلوی نے اس ارادے سے نہیں لکھا، اشرف علی تھانوی نے اس ارادے سے نہیں لکھا، قاسم نانوتوی نے یہ جب لکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا ان کے زمانے میں کوئی نیا نبی آئے تو آ سکتا ہے، پھر بھی ہمارے نبی ہی خاتم النبیین رہیں گے، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے اس ارادے سے نہیں لکھا، تمہیں کہاں سے غیب کی خبر مل گئی؟ اس طرح کے سوالات آپ کریں تاکہ انشاءاللہ ان کی اصلیت ظاہر ہو۔ اگر وہ قبول کر کے ان کتابوں کو ترک کر دیتے ہیں اور بزرگوں کی کتابوں سے تعلیم دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ہم بھی شامل ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں کرتے، آپ کے سامنے کچھ اور اپنی محفلوں میں انہی کی کتابوں سے دوبارہ تعلیم دیتے ہیں، تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ منافقین ہیں، یہ لوگ بد مذہب ہیں، یہ لوگ بد عقیدے والے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔